اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ قصص کی آیات نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: اور ہم کے احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے پڑے تھے ملک میں، اور کر دیں ان کو سردار اور کر دیں ان کو قائم مقام، اور جما دیں ان کو ہر ملک میں، جما دیں ان کو ملک میں، ہر غلط ہے، اور دکھا دیں فرعون اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو جو ان کے ہاتھ سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا۔ ذکر تو بنی اسرائیل کا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے قصص قرآن حکیم میں اس لیے بیان کیے ہیں کہ آنے والی امتوں کو بھی اس کا احساس ہو، عبرت ہو، وہ اسے عبرت پکڑے۔ ہر کتاب کا مرکزی مضمون وہی ہوتا ہے جسے مصنف خود بیان کرے۔ قرآن حکیم کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ یہ واحد مقام ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ضمیر متکلم اور فعل مضارع میں اپنا مقصد بیان فرمایا ہے۔ فعل مضارع ماضی بھی اس میں اندر کسی درجے میں آ جاتا ہے، لیکن فعل مضارع بالعموم حال اور مستقبل کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کا موضوع ہی ظلم کا خاتمہ ہے، جسے بدقسمتی سے امت مسلمہ نے سمجھا ہی نہیں۔ ہمارے علم کی حد تک صرف علامہ اقبال اور ڈاکٹر علی شریعتی مرحومین نے اسے سمجھا اور اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کیا۔ اگر ہم اس کائنات کے عروج و زوال کو دیکھیں، اس کے سفر کو دیکھیں، تو اس کا سفر حابیل اور قابیل کے زمانے سے لے کر تائیں دم تک 4 گروہوں میں منقسم نظر آتا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے جو ظلم کرنے والا ہے، ایک وہ گروہ ہے جو ظلم سہنے والا ہے، اور ایک وہ گروہ ہے جو خاموش ہے، منافقین، نہ ادھر نہ ادھر، اور چوتھا گروہ ہے جو ظلم کے خلاف لڑنے والا ہے، مقابلہ کرنے والا ہے۔ یہ 4 گروہ ہیں
اپنے ارد گرد کے معاشرے میں دیکھ لیں، تاریخ کے اوراق کو کھنگال کر دیکھ لیں، یہی نظر آئے گا۔ قرآن حکیم میں بھی ان چاروں گروہوں کا ذکر ہے۔ پھر کسی وقت ہم بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چاروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اجمالاً عرض کیے دیتا ہوں کہ ظلم کرنے والا گروہ، ظلم سہنے والا گروہ، یہ دونوں ظالم ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم۔ جب ان سے پوچھا جائے گا جو ظالم ہیں، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، قالوا فیما کنتم، پوچھا جائے گا تمہارے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ وہ کہیں گے کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں کمزور تھے۔ کمزور تھے تو دنیا بہت وسیع ہے، چلے جاتے۔ مقابلہ کرتے، شہید ہو جاتے، کیا ہے؟ اور تیسرا گروہ جو منافقین کا ہے، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں گروہ لڑتے رہیں، ہم اپنے حلوے مانڈے سے فارغ نہیں ہیں۔ یہ تینوں گروہ جہنمی ہیں، جنہیں منافقین کہتے ہیں۔ اور چوتھا گروہ وہ ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، لڑتا ہے۔ اس پس منظر میں ذرا ظلم کی تعریف سمجھ لیں، تاکہ اگر کسی کو ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ پسند فرما لے تو اسے معلوم ہونا چاہیے ظلم کہتے کیسے ہیں۔ گرامرین یا نحویین نے ظلم کی جو تعریف کی وہ یہ ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک حقیقی تو صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ رب بھی ہیں، یعنی دینے والے بھی ہیں، پرورش کرنے والے بھی وہی ہیں۔ بے شمار اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ہوا ہے، جس کے بغیر آدمی 5 منٹ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہوا سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کے کنٹرول میں نہیں، لیکن ہم نے اس کے باوجود اپنے حکمرانوں کو، اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو کرنے والا بنا رکھا ہے۔ ان سے جا کے ہم مانگتے ہیں۔ یہ شرک ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو ہے ان شرک کا لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہی ہے۔ ظلم کا مادہ جو ہے وہ ذوئے لام اور میم ہے، اس کا معنی ہے روشنی کا ختم ہو جانا۔ ظلمت بھی اسی سے بنا ہے۔ قرآن حکیم میں ذوئے لام اور میم کے مادہ سے ظلم بھی اس میں شامل ہے، ظلمت بھی اسی میں شامل ہے، 315 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ مجرد ظلم 289 اس کے شیڈز ہیں، 289 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ ظلم ہوتا کیسے ہے؟ ایک طاقتور گروہ ہے، یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اونچ نیچ رکھی ہے آزمائش کے لیے، یہ اس کا سسٹم ہے، یہ اس کا انعام ہے۔
سمندر نیچے ہے، پہاڑ اوپر ہے، ہرن بھی اسی جنگل میں ہے اور شیر بھی اسی جنگل میں ہے۔ طاقت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے آزمائش کے لیے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک طاقتور گروہ کمزور گروہ پر حملہ کرتا ہے، غلبہ پا لیتا ہے، پھر اسے غلام بنا لیتا ہے یا خود کو بادشاہ کا درجہ دے کر دوسرے گروہ کو رعایا کا درجہ دے دیتا ہے۔ ایک بادشاہ کا درجہ لے جاتا ہے اور دوسرا رعایا کا درجہ ہے۔ ایک کے سارے حقوق ہی حقوق ہیں، بادشاہوں کے حقوق ہی حقوق ہیں۔ ریٹ لڑائی پر بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے، چولہے پر بھی ٹیکس لگایا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کے حقوق ہی حقوق ہیں۔ اور دوسرا گروہ جو ہے رعایا جسے ہم کہتے ہیں، ان کے فرائض ہی فرائض ہیں۔ تو سلامتی کیسے آئے گی؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ سلامتی آئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا سکون سے رہے۔ جیسے پوری کائنات کو میں سکون سے چلا رہا ہوں، تھوڑا سا جو اختیار تمہیں دیا ہے تو سکون سے چلاؤ۔ اگر ایک طبقہ زمینوں کا مالک ہو اور دوسرا کاشتکار ہو تو سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ ایک طبقہ سبسڈی سے راتوں رات اربوں کما لے اور دوسرا طبقہ 2 وقت کی روٹی کا محتاج ہو تو سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ ایک کا سرمایہ پیسہ ہی ارننگ فیکٹر ہو اور دوسرا چمڑی جلا کر بھی 2 وقت کی روٹی نہ کما سکے تو سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ ایک کا بچہ کانوینٹ اسکولوں میں ایئر کنڈیشنوں میں پڑھتا ہو اور دوسرے بچے کو ٹاٹ نصیب نہ ہو تو سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ معاشرے میں جنگوں کی وجہ سے مرد قتل ہو جائیں، معاشرہ بیوہ عورتوں سے بھر جائے اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ ایک گروہ کا بادشاہ اگر خدا بننے کا دعویٰ کرے اور دوسرا اسے خدا نہ مانے تو سلامتی کیسے آ سکتی ہے؟ سلامتی اس وقت آ سکتی ہے جب ظلم کا کلا کما ہو، جب ظلم ختم ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قتال کی اجازت بھی ظالموں کے خلاف دی ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ تو شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور پھر بادشاہت سب سے بڑا دوسرا بڑا ظلم ہے۔ بادشاہ ہی اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فرعون کا دعویٰ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن بقیہ بھی جو کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو خدا سے کم نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اکرام بھیجے ہیں وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے بھیجے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ظاہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بادشاہت سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم میں کیسر تھا، ایران میں کسرا تھا، ہندوستان میں موریہ تھا، چین میں تو خاندان تھا۔ جب یہ ادارے نظام کو، ظلم کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے آگے بڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع تو کرنا تھا نا۔ پھر 105 جنگیں لڑی۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، معاشرتی ظلم کو ختم کیا۔ شعیب علیہ السلام تشریف لائے، معاشی ظلم کو ختم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، سیاسی ظلم کو ختم کیا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، شرک کے ظلم کو ختم کیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے ہی بتا دیا گیا کہ تمہاری ذمہ داری جو ہے وہ ظلم کو ختم کرنا ہے۔ فک و رقبہ، فک و رقبہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہی یہ بیان کیا
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ترجمہ، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے 157، اور اتارتا ہے ان پر سے بوجھ اور قیدیں جو ان پر تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کا خاتمہ کیا۔ غلام حبشی کو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا بلال بنا کر کے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اپنے پیچھے خلافت راشدہ کا ایسا نظام چھوڑ گئے کہ جس کے سربراہ کو جواب دینا لازم تھا کہ کرتا کیسے بنا، جس کی سلطنت میں کتا اگر بھوکا مر جائے تو خلیفہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوتا تھا، جس کا سربراہ سر پر مٹی اٹھا کر گھر کی لپائی خود کر رہا ہو۔ لیکن خلافت راشدہ کے بعد امت پھر کیسر و کسریٰ کے دستور پہ چلی آئی اور امر بالمعروف اور نہی منکر چھوڑ دیا۔ مدارس کی تعلیم تو 100% غیر اسلامی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تفرقہ ہے، جہاں تفرقہ ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا۔ جماعت اسلامی اور تنظیم اسلامی انقلاب کی دعوے دار ہیں، لیکن ان کا لیڈر لکڑیاں اٹھانے کے قابل نہ رہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انقلاب کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ سمجھا۔ جس نے بھی کوئی انقلاب کی بات کرنی ہے، سب سے پہلے خود لکڑیاں اٹھانے والا بنے اور پیٹ پر پتھر باندھنے والا بنے، تب جا کر کے وہ منزل حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔